بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایگریکلچر ان پاکستان۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا موضوع موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پوری دنیا، خاص طور پر پاکستان کی زراعت شدید متاثر ہوئی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے پاکستان کے کسان کو موسم کے ساتھ ساتھ حکومت کی ناقص پالیسیاں اور عالمی بے یقینی کی صورتحال نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کون کون سے نقصانات ہیں جس سے کسان بہت متاثر ہوا ہے؟ اس کی فصل کو کافی نقصان ہوا ہے اور اس کا منافع جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، بلکہ نقصان کی صورت میں چلا گیا ہے۔ زرعی اخراجات جن میں بیج ہیں، کھادیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، ڈیزل کی قیمت آپ کے سامنے ہے، بجلی، زرعی ادویات اور مزدوری وغیرہ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ جن کسان کی تو زمینیں اپنی ہیں وہ تو کچھ حد تک سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن جو کسان ٹھیکے پہ لے کر زمین کو یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، وہ بیچارہ بہت نقصان میں فی الحال جا رہا ہے۔ پہلے تو موسمی اثرات کی وجہ سے جوار اور مالٹوں کے باغات کو شدید نقصان پہنچا۔ ان میں استعمال ہونے والی کھادیں، دوسرے اخراجات بے تحاشا ان میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ لیکن گندم اور چاول اور مکئی کی انتہائی کم قیمتوں نے کسانوں کی جو ہے وہ کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ چاول کے غیر معیاری بیج نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے کسان کو۔ ان سب عوامل کے ہوتے ہوئے کاشتکاری کیسے ممکن ہے، کیسے کی جائے، اس نقصان کو منافع میں کیسے بدلا جائے، اس کے لیے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ تفصیلی۔ ناظرین، میرے چند ایک پوائنٹ ہیں، وہ آپ نوٹ کیجئے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ کچھ غیر روایتی فصلیں بھی اب ہمیں ان کی طرف بھی آنا چاہیے۔ کچھ منافع بخش فصلیں جو ہیں میں ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ کھمبیاں اگائیں ناظرین، میرے کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ مسالہ جات، ہلدی، ادرک، پیاز، یہ چیزیں جو ہے وہ ہر انسان نے استعمال کرنی ہیں۔ اب ہمیں گندم، مکئی اور چاول کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اپنی فصل میں ساتھ ساتھ اس سے بھی منافع حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیل دار فصلیں لگائیں جن میں کنولا ہے، سرسوں ہے، پام اور زیتون کے درخت یا پھر پھلوں کے باغات پر بھی کاشت کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا پوائنٹ ناظرین ہمارا ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، جس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے ملک پاکستان کو جو ہوگا وہ ہے موسم اچھا ہوگا، اس سے موسم پر اچھا اثر پڑے گا۔ اور فرنیچر کے لیے لکڑی کافی استعمال ہوتی ہے، ایندھن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ شہتوت کے پتے ریشمی کیڑا پالنے کے کام بھی آتے ہیں۔ اس طرح کے درخت لگانے چاہیے۔ باقی تیسرے نمبر پہ جانور یا مرغیاں پالنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں خالص دودھ اور گوشت کی انتہائی کمی ہے۔ ہمارے جو پاکستان کے شہری علاقے ہیں ان میں خالص دودھ تو تقریباً آج کل ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی منافع بخش کاروبار ہے۔
اس کے علاوہ مرغیوں سے انڈے اور گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرغیوں سے انڈے اور گوشت کے ساتھ ساتھ فصلوں کے لیے کھاد بھی ملتی ہے۔ ناظرین، اگلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے ہوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، سبزیاں کاشت کریں۔ سبزیاں کاشت کر کے آپ جو ہے وہ خود مارکیٹ میں اس کو لے جانے کی کوشش کریں اور ان آڑتیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہو تو آرگینک یعنی سپرے اور کیمیائی کھادوں کے بغیر سبزیاں اگائیں۔ اگلا پوائنٹ جو ہے میرا، فصل کو موسمی اثرات سے بچانے، اگیتی اور پچیتی کاشت کے لیے اور اچھے منافع کے لیے ٹنل فارمنگ کریں۔ آج کل کسانوں کو چاہیے کہ ٹنل فارمنگ کی طرف چلنا چاہیے، اس سے کیڑے مار ادویات اور بیماریوں سے بھی بچت ملے گی۔ اگلا جو اہم پوائنٹ ہے، پانی کے لیے سولر ٹیوب ویل لگائیں، اس سے پانی کی بچت ہوگی، بجلی یا ڈیزل کا خرچ بھی کم ہوگا۔ کسان کے لیے جو بجلی اور ڈیزل کا خرچ ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو میرے کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو سولر کی طرف جو ہے وہ اب آنا چاہیے ہمیں۔ بارش کے پانی کو ذخیرہ کریں، اگر بارش زیادہ ہوتی ہے ہماری فصل سے تو اس کو ذخیرہ کرنے کا کوئی بندوبست کریں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اور زمینی یا ٹیوب ویل کا استعمال کم از کم ہو۔ کوشش کریں ایک سیزن میں ایک فصل نہ لگائیں بلکہ 2 یا 3 قسم کی فصلیں لگائیں۔ اس سے ایک تو بیماری یا کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کے مال جان کو محفوظ رکھے، اگر کسی وجہ سے ایک فصل کو نقصان پہنچتا ہے تو ہماری دوسری فصل محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ پانی کی تقسیم بھی بہتر ہوگی اور فصل کی برداشت کے وقت اور قیمتوں کی کمی بیشی میں بھی آسانی ہوگی۔ اچھی نسل کے پھلوں کے باغات بھی ہمیں لگانے چاہیے جس سے ماحول بھی اچھا ہوگا اور پھل ایکسپورٹ کر کے اچھا منافع بھی کمایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنا بیج خود تیار کریں۔ انشاءاللہ ناظرین، نیکسٹ اگلی کسی ویڈیو میں ہم آپ کو اپنا بیج خود کیسے تیار کرتے ہیں اس کے بارے میں مکمل ایک ویڈیو بنائیں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اپنا بیج خود تیار کریں، ایک تو اس سے خرچے میں کمی آئے گی، دوسرا آپ کو بیج کی قسم اور نسل کا مکمل پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ جدید زرعی مشینری کا استعمال کریں، کیمیائی کھادوں کا استعمال کم سے کم کریں اور ہو سکے تو اپنی اجناس کو کسی پروڈکٹ کی شکل میں خود تیار کر کے مارکیٹ میں لے کے جائیں اور اس کو سیل کریں، اس کو بیچیں تاکہ ہمارے منافع میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے کچھ پوائنٹس۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔